اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ اور آج ہم کلاس 6 کا لیکچر نمبر 2 کریں گے۔ اس سے پہلے جو پہلا لیکچر ہوا اس میں ہم نے تاریخ کی اہمیت کو دیکھا۔ آج ہم باب نمبر 1 لانگ کوسچن نمبر 1 کریں گے، اور وہ ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب جو ہے وہ کیسے دریافت ہوئی اور اس کے آثار کہاں کہاں سے ملے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے وادی سندھ کی تہذیب کو دیکھنا ہے کیسے دریافت ہوئی، اور پھر ہم نے اس کے آثار بتانے ہیں کہ کہاں کہاں سے ملے ہیں۔ 2 پارٹ آپ اس سوال کے سمجھ لیں۔ تو سب سے پہلے ہے وادی سندھ کی تہذیب۔ تو وادی سندھ کی تہذیب جو ہے یہ اس کی کھدائی کی گئی 1922 میں کھدائی کے دوران اس کے آثار ملے ہیں۔ تو یہ آپ بات یاد رکھیں کہ براعظم ایشیا میں 4 بڑی قدیم ترین تہذیبیں دریافت ہوئی، جن میں مصر، میسوپوٹیمیا یعنی عراق، سمیری تہذیب اور وادی سندھ کی تہذیب۔ ہم نے وادی سندھ کی تہذیب کو پڑھنا ہے۔ تو وادی سندھ کی تہذیب قدیم ترین تہذیب ہے۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قدیم کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ قدیم اور اس کے جو متضاد ہے وہ ہے جدید۔ قدیم کا مطلب ہوتا ہے پرانا یا پرانی، اور جدید کا مطلب ہوتا ہے نئی، یعنی پرانی تہذیب ہے۔ تو قدیم ترین جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ بہت پرانی تہذیب ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی وادی سندھ کی جو تہذیب ہے وہ قدیم ترین ہے، بہت پرانی ہے، اور یہ جس علاقے میں پروان چڑھی اسے دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا سیراب کرتے تھے۔ آپ اس میں لکھیں گے کہ یہ اس علاقے میں پروان چڑھی علاقے میں پروان چڑھی جسے دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا سیراب کرتے تھے۔ یہاں پہ آپ دریا سندھ تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ اس کے معاون دریا، معاون کا مطلب ہوتا ہے مددگار، ٹھیک ہے، جو دریائے سندھ کے اندر جا کے گرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ جو دریا ہیں، ٹھیک ہے جی، دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا، یہ اس علاقے کو سیراب کرتے تھے جہاں پہ وادی سندھ کی دریافت ہوئی۔ اب مغربی بھارت اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بھارت ہے وہ پاکستان کے مشرق میں واقع ہے۔ تو مغربی بھارت پلس پاکستان، اس میں جو اس وادی سندھ کی تہذیب کے جو آثار ملے ہیں وہ 1500 سے زائد ٹھیک ہے جی، 1500 سے زائد آثار ملے ہیں، اور بستیاں بھی دریافت ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ 1500 اضافی آثار اور بستیاں دریافت ہوئیں۔ وادی سندھ کی تہذیب میں جو مغربی بھارت اور پاکستان کے اندر 1500 سے زائد اضافی آثار اور بستیاں دریافت ہو چکی ہیں، اور یہ جو تہذیب ہے اس میں پاکستان کے اندر جن علاقوں میں اس کے آثار ملے ہیں
وہ دو بڑے علاقے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جو پاکستان کے اندر، یعنی پاکستان میں جو دریافت ہوئیں اس میں پہلا ہے موہنجو دڑو، اور دوسرا ہے ہڑپا۔ موہنجو دڑو اور ہڑپا، ان دونوں کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر سے جو آثار ملے ہیں وہ کون کون سے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں موہنجو دڑو۔ یہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ہے، اور یہ جو ہے وہ سندھ میں، اور جو دوسرا ہڑپا ہے وہ پنجاب میں۔ موہنجو دڑو پاکستان کے صوبہ سندھ میں اور ہڑپا صوبہ پنجاب میں جو ہے وہ واقع ہے، جہاں سے اس وادی سندھ کی تہذیب کے آثار ملے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وادی سندھ کی جو تہذیب ہے وہ آباد تھی، وہاں پہ وادی سندھ کے لوگ آباد تھے۔ اب جو پنجاب کے اندر ہے ہڑپا، وہ اس میں ضلع ساہیوال میں دریائے راوی کے کنارے ہڑپا میں آثار ملے۔ اب یہ جو آثار ملے ہیں ان میں کیا کیا چیزیں برآمد ہوئیں وہ ہم نے دیکھنی ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب، ٹھیک ہے جی، آپ یہ سمجھ لیں، اس کی جو دریافت ہوئی وہ ہوئی 1922 میں، اور یہ کہاں کہاں ہوئی؟ دو جگہوں پر، ایک ہے موہنجو دڑو، دوسرا ہے ہڑپا۔ اب موہنجو دڑو کا کیا مطلب بنتا ہے؟ موہنجو دڑو کسے کہتے ہیں؟ تو پنجابی میں اس کا جو مطلب بنتا ہے وہ ہے مویاں دی ڈھیری، اور اردو میں اس کو کہیں گے مردوں کا شہر، مردوں کا شہر۔ اور ہڑپا جو ہے وہ ایک خاتون تھیں، ان کے نام سے منسوب ہے، ٹھیک ہے جی، ہری ان کا نام تھا تو اس سے منسوب ہے ہڑپا، اور اس کو کہتے ہیں مردوں کا شہر۔ یہ کسی زمانے کے اندر یہ تہذیب آباد تھی، اور کسی زوال کی وجہ سے یہ جو ہے وہ تباہ ہوئی، اور پھر 1922 میں جب کھدائی کی گئی تو اس سے اس کے آثار ملے ہیں کہ یہاں پہ ایک تہذیب یہاں آباد تھی، یہاں پہ لوگ آباد تھے۔ تو موہنجو دڑو اور ہڑپا، تو موہنجو دڑو اور ہڑپا میں جو کھدائی کے دوران جو اشیاء ملی ہیں ان میں آپ اس کو ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں کہ کھدائی کے دوران ملنے والی اشیاء کون کون سی ملی ہیں؟ ایک تو موریں ملی، موریں جن کے اوپر کوہان والے بیل کی تصویر ہوتی تھی، موریں کوہان والے بیل کی تصاویر۔ اس کے علاوہ کوہان والے بیل کی جو تصاویر تھیں
ٹھیک ہے، وہ مٹی کے ذریعے جو ہے وہ بنائی گئی، یعنی مٹی کے جو کھلونے تھے، مٹی کے کھلونے وہ بھی کس قسم کے تھے، یعنی کوہان والا جو بیل تھا اس کی تصویر جو ہے وہ بنی ہوتی تھی، مٹی کا ایک پتلا سا کوہان والا بیل جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ جو یہاں سے چیزیں ملی ہیں، چوڑیاں، عورتوں کی چوڑیاں اور منکے، سرخ مٹی کے جو ہوتے تھے منکے جو ہیں سرخ مٹی کے، اور یہ جو چیزیں تھیں یہ عورتیں اور بچے پہنتے تھے۔ چوڑیاں عورتیں پہنتی تھیں اور منکے جو ہے وہ بچے پہنتے تھے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں وہاں سے ملی ہیں اس میں جو فصلوں کے آثار ملے ہیں، وہاں سے فصلوں کے آثار، وہاں سے جو ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، ٹھیک ہے جی، السی ہے، جو، جوار، باجرہ، السی اور وغیرہ بہت ساری اس میں جو ہے وہ چیزیں ملی ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہاں پہ پھل ہیں، پھل میں انگور، خربوزہ اور کھجور کے آثار ملے ہیں۔ فصلوں میں جو، جوار، باجرہ، السی وغیرہ، اور پھل میں انگور، خربوزہ اور کھجور کے آثار ملے ہیں۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک کہ وادی سندھ کی جو تہذیب ہے وہ کیسے دریافت ہوئی اور اس کے جو آثار ہیں وہ کہاں کہاں سے ملے ہیں۔ تو ہم نے اس کو سم اپ کرنا ہے، ایک بار پھر آپ کو ریوائز کرا دیتا ہوں۔ آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، نوٹ بھی کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ لیکچر دوبارہ ڈلیور نہیں کیا جائے گا۔ وادی سندھ کی جو تہذیب ہے یہ اس علاقے میں پروان چڑھی جسے دریا سندھ اور اس کے معاون دریا سیراب کرتے تھے۔ یہاں پہ زمین جو ہے وہ بہت زیادہ زرخیز تھی، اور یہاں پہ یہ ایک قدیم ترین تہذیبوں میں سے ہے جو براعظم ایشیا کے اندر 4 بڑی جو تہذیبیں دریافت ہوئی ان میں سے ایک ہے، اور مغربی بھارت اور پاکستان میں جو آثار ملے ہیں وہ 1500 اضافی آثار اور بستیاں بھی دریافت ہو چکی ہیں۔ اور اس میں پاکستان کے اندر جو 2 بڑے شہر ہیں، ایک ہے موہنجو دڑو اور دوسرا ہے ہڑپہ۔ موہنجو دڑو جو ہے وہ سب سے اہم شہر ہے، وہ مرکز ہے، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہڑپہ ہے۔ تو ان دونوں کے اندر جو چیزیں یہاں پہ ملی ہیں کھدائی کے دوران، ان میں مورے ہیں، کوہان والے بیل کی تصاویر، اس کے بعد مٹی کے کھلونے ہیں، چوڑیاں اور منکے جو ہے وہ سرخ مٹی کے بنائے گئے اور جو عورتیں اور بچے پہنا کرتے تھے۔ پھر فصلیں ہیں، جو، جوار، باجرہ، السی وغیرہ، اور پھل جو یہاں سے جو دریافت ہوئی ہے وہ انگور، خربوزہ اور کھجور کے آثار ملے ہیں۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آپ کا آج کا ٹاپک، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو باب نمبر 1 لانگ کوسچن نمبر 2 کرایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔